حمداً کثیراً طیباً طاہراً للہ الواحد القہار تعظیماً توصیفاً تکریماً للنبی المعظم المختار تأدباً بآداب الاصحاب وآل الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو قانون ہے، وہ ہم عورتوں پر ظلم نہیں بلکہ وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے۔ ہم عورتیں اپنے اسلام سے خوش ہیں، ہم عورتیں اپنے دین سے خوش ہیں، ہم عورتیں اپنے اللہ رسول سے خوش ہیں۔ حکومت سے کیا سروکار کریں ہم؟ حکومت تو غیر مسلم ہے ہی، ان پر تو ہم ان کے خلاف ہے، ان پر تو ہمارا اعتراض ہے ہی، لیکن آج ان عورتوں سے بھی ہمارا یہ پیغام ہمیں پہنچانا ہے کہ جو آج ہم میں ہی کی عورتیں جو ہے اس کے خلاف، دین کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ میڈیا سے مجبور ہو کر، کیونکہ اگر وہ دین جانی ہوئی ہوتی تو کبھی کھڑتی ہی نہیں، آ کر دین کے خلاف کبھی ٹھہرتی ہی نہیں۔ اگر دین سے وہ واقف ہوتی، دین کے خلاف کبھی نہیں ٹھہرتی۔ تو آج انہی عورتوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہم پر ظلم ہے، طلاق ہم پر ظلم ہے، شوہر ایک مرتبہ میں طلاق 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 کہہ دے اور ہماری ساری زندگی برباد ہو جائے، یہ ہم پر ظلم ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، یہی عورتوں کو ہمیں یہ بات سمجھانی ہے، میڈیا سے مجبور ہو کر کہ تم جو ہے اسلام کے خلاف ٹھہری ہوئی، پہلے تم نے اسلام کو سمجھا ہے؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اب یہیں سے ہمارے دین کی شروعات ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر کہ اللہ ایک ہے، ہم ایمان رکھتی ہیں نا اللہ پر، یہی تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اب جب اللہ کو ہم نے رب ہونے کے حوالے سے مان لیا تو اللہ کی ہر بات ہمیں ماننی ہوگی۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اب یہ سب جو دین پر حملے ہوتے جا رہے ہیں غیر مسلموں کے، اور اس میں تھوڑے بہت ساتھ ہماری مسلمان بہنیں بھی ہیں۔ اب آپ میڈیا پہ اگر دیکھیں گے تو کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مطلب قرآن اس سے واقف ہے، اور ان کو میڈیا پر رکھا گیا۔ اب وہ بول رہی ہے طلاق کے بارے میں کہ قرآن میں کہیں ایسا ہے ہی نہیں، اور ان کی حالت میں آپ کو بتاؤں، سر پہ دوپٹہ تو چھوڑیے، نقاب کی تو دور کی بات، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے لوگوں۔ کیا یہ ہے ہمارا بیس آف ایمان؟ ایسی عورتیں ہمارا آئیڈیل ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ان کی بات کیسے مانیں گے ہم؟ کیا یہ متقی پرہیزگار ہے؟ اگر ہوتی تو اس طرح بے نقاب ہو کر ٹی وی پہ نہیں آتی، جہاں وہ یہ بول رہی ہے کہ کہیں پہ بھی قرآن میں طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے بول رہی ہے، تو ان کو دیکھنا چاہیے جب انہوں نے قرآن آل ان آل پڑھا ہے تو سورہ احزاب کی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے عورتوں کو پردے کا بھی حکم دیا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ سوچنا چاہیے۔ تو جو عورتیں اس کشمکش میں ہیں کہ آج ہمارے شوہر نے ہمیں طلاق دے دیا، اس بنیاد پہ ہمیں طلاق ہو گئی، اس بنیاد پہ ہمیں طلاق ہو گئی، اور جو ہے ہماری زندگی برباد ہو گئی، ان کو سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ وہ عورتیں کیا دین سیکھی ہیں؟ اگر نہیں سیکھی ہے تو انہیں دین سیکھنا چاہیے، دین سے واقف ہونا ضروری ہے، تب نہ دین کے بارے میں کچھ بول سکیں گے۔ دین سے خود واقف نہیں اور دین پر انگلی اٹھائے، یہ تو بے وقوفی ہے، تو دین سے واقف ہونا چاہیے۔ اب ہمارا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، پورے قرآن پر ہے، پورے دین پر۔ اور حدیث پاک دیکھیے آپ، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے، اس شخص کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں آتا، کسی بھی شخص کو ایمان کا مزہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اس وقت تک اس کے اندر نہیں آتی
جب تک کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی نہ ہو جائے، تب تک جو ہے وہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ اگر وہ رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا یا راضی ہو گئی، اور دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو گئی، اور رسول پاک کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئی، تو اس کو جو ہے ایمان کی حلاوت حاصل ہو گئی، ایمان کی مٹھاس حاصل ہو گئی۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ کے رب ہونے پر راضی رہنا ہے اور دین کے اسلام ہونے پر راضی رہنا ہے۔ اب جب یہ ہمارا ایمان ہے، دین کے اسلام ہونے پر ہم راضی ہے، تو یہ دینی مسئلہ ہے، طلاق والا مسئلہ دینی مسئلہ ہے۔ اب غض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ طلاق ہے۔ حلال ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ بتائیے، کوئی جو ہے شراب پیے، شراب پینا حرام ہے نا، لیکن وہ شراب پیے تو بتائیے گناہگار ہوگا یا نہیں؟ یقیناً ہوگا۔ اب ایسے ہی طلاق والے کو دیکھیے آپ، طلاق دینا ناپسندیدہ ہے شریعت میں بھی، لیکن اس نے دے دیا تو گناہگار ہوا یا نہیں؟ یقیناً گناہگار ہوا۔ تو یہ گناہگار ہوا، اس نے گناہ کیا ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس کی وجہ سے اسلام پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہی آپ سوچنا ہے کہ جو عورتیں اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ اسلام ہم پر ظلم کر رہا ہے، یہ کیا 3 مرتبہ طلاق کہہ دے، چاہے طلاق 1 بار کہو، 2 بار کہو یا 3 بار کہو، اللہ پاک کے نزدیک ناپسندیدہ ہے تو ناپسندیدہ، اللہ نے طلاق کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن اگر مسئلہ آ گیا ہے ایسا پیچیدہ، تو اللہ پاک نے پھر ایک سلوشن کے طور پر طلاق جو ہے دیا ہے، ایک سلوشن کے طور پر دیا ہے۔ تو اب اسی میں جو ہے ایکسن سول کوڈ کے بارے میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ مردوں کو حق حاصل ہے طلاق دینے کا اور ہم عورتوں کو کچھ بھی نہیں، ہم مجبور ہیں، ہم ان کی غلام بن کے رہیں گے، یہ ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ تو اب ہم اسے جو ہے قرآن پاک سے اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے مرد کو عورتوں پر جو ہے افسر بنایا ہے، بڑا بنایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الرجال والنساء سواء، مرد اور عورتیں برابر ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں پر جو ہے افسر بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اب یہ جو ایکسن سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے مودی حکومت کی طرف سے کہ سب کا قانون ایک ہونا چاہیے، تو بتائیے کیا عورتیں اس بات کو ماننے تیار ہیں؟ جبکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر جو ہے حاکم بنایا ہے۔ جب خالق نے جو ہے یکساں ہم لوگوں کو رکھنا نہیں چاہا، تو یہ حکومت کیا کرے گی ہمارا؟ جب ہمارے خالق نے ہم کو جو ہے ایک طرح کا رکھنا نہیں چاہا، جب خالق نے مرد کو بڑا درجہ دیا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم جو بنیاد ہے اولاد کی، حضرت حوا ان کی بیوی نا، بتائیے کیا ان کو نبوت ملی ہے؟ نہیں۔ ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی 11 ازواج مطہرات، کیا ان کو نبوت ملی ہے؟ نہیں ملی۔ تو یہ ساری بڑی بڑی عورتیں، یہ ساری باعظمت عورتیں، ان کو جب نبوت نہیں ملی تو اب ہمیں خود اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، ہم کیا چیز ہے، ہم کیا چیز ہیں، ہمارا پھر کیا مرتبہ ہوگا، ہمارا پھر کیا درجہ ہوگا۔ انبیاء کی بیویوں کو نبوت نہیں ملی تو ہم کہاں کی؟ بس اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہے، ظلم ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات جو آ رہی ہے معلوم، وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے، طلاق کہیں بھی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ عورت کی طرف سے بڑا کوئی آئے اور مرد کی طرف سے بڑا کوئی آئے، پھر دونوں بیٹھ کے جو ہے تفصیہ کرے اور اس بارے میں بات چیت کرے، حل نکالنے کی کوشش کرے، یہ کہا۔ اللہ نے طلاق کہیں بھی نہیں کہا۔ اللہ پاک نے سورہ طلاق، ایک طلاق نام کا سورہ رکھ دیا، بتائیے طلاق نہیں ہے ایسے بول رہے ہیں، اللہ نے رکھ دیا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے طلاق کا طریقہ بتا دیا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ دو پھر لوٹا لو، دوسری مرتبہ دو پھر لوٹا لو۔ اگر پھر بھی تم نہیں رہنا چاہتے اور انبن ویسی ہی بنی ہوئی ہے، تو پھر اگر تم نے ان کو تیسری طلاق دے دی تو پھر جو ہے اب دونوں بغیر نکاح کیے ہوئے اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے، تمہارا رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ صاف صاف اللہ نے بیان کر دیا۔ اور طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اگر 2 مرتبہ ہو گئی تو ایک ہی دینے کا حق حاصل ہے، اب تیسری مرتبہ دے دیا تو رشتہ تمہارا ختم ہے۔ یہ اللہ پاک نے بتا دیا۔
اب طلاق کی وجوہات بتائیے آپ. عورتیں جو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی پیدا ہونے پر جو ہے ہمیں طلاق دے دی گئی. لڑکی پیدا ہونے پر ہمیں طلاق دے دی گئی. بچی کیوں پیدا کی تم نے؟ لڑکا اگر ہوتا تو ہم رکھ لیتے, لڑکی ہوئی نا تو اس لیے طلاق دے رہے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم ان عورتوں سے کہنا چاہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے. ہم وہ ایسے پوچھ رہے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بتاؤ نکاح کے پہلے ہی رات سے کیا تم نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے جب تم پھر بستر پہ گئی ہو, پھر صبح اٹھتے ہی نماز فجر تم نے ادا کی ہو, کیا ایسا اہتمام کیا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے تم نے اللہ سے دعا کی ہو, نماز فجر پڑھ کے تم نے اللہ سے دعا کی ہو. کیا نکاح کی پہلے ہی رات سے تم نے یہ اہتمام کیا ہے؟ کیا تم نے نمازوں کی پابندی کی ہے؟ اگر تم ایسا کرتی تو اللہ پاک شاید تمہارے ساتھ یہ ہونے نہیں دیتا کبھی. کیا یہ اہتمام کیا ہے؟ کیا دین کو تم نے لحاظ رکھا ہے دین کا؟ یہ نکاح بھی دینی چیز ہے, اس کو دنیاوی چیز نہیں بنانا چاہیے. نکاح بھی دینی چیز ہے. تو جب تمہارا نکاح ہوا تو تم نے ان ساری باتوں کا لحاظ رکھا؟ کیا تم نے پہلے ہی دین سیکھا تھا کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اب میں ایک نئی زندگی میں جا رہی ہوں, کس کے حقوق کیا ہے, مجھے کیسے ادا کرنا چاہیے؟ کیا تم نے کبھی سوچا؟ آج دین پر تو انگلی اٹھا رہے کہ لڑکی پیدا کرنے پر ہمیں طلاق دے دی گئی, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو تم نے دین پر کتنا عمل کیا؟ اگر واقعی اللہ سے اتنا دعا کرتی اور نماز کو بالکل نہیں چھوڑتی چاہے کیسے بھی عالم میں, اگر نہیں چھوڑتی تو بتاؤ ایسا ہوتا؟ نہیں. تو یہ سوچنا چاہیے اپنی خامیاں اپنا قصور نہیں دیکھ رہی عورتیں, دین پر انگلی اٹھا رہے. پہلے خود میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا دین کا, کیا ہم دین پر کاربند رہیں, کیا ہم دین کے پابند رہیں. کیسے شادی کے وقت کیا ہم نے نمازوں کی پابندی کی؟ یہ رسم وہ رسم, یہ رسم وہ رسم, اذانیں ہوتی رہی, نمازیں سب مسجدوں میں ادا کرتے رہے, پڑھنے والے نمازیں پڑھتے رہے, لیکن دلہن بن کر نماز تم نے چھوڑ دی. تو جب شادی کی بنیاد ہی تمہاری صحیح نہیں ہے تو پھر اب اسلام پہ کیسے انگلی اٹھا سکتی ہو؟ کیا اسلام نے روکا تھا نماز پڑھنے سے شادی کے دن؟ روکا تھا اسلام نے؟ بالکل نہیں. اچھا, تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دین پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کی خامیوں پر غور کرو. اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, ہم نے عورتوں پر مردوں کو جو ہے فوقیت دی ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ایک دوسرے میں فضیلت بخشی ہے. وہ کیسے؟ اب اور جب مرد ناپاک ہو جاتے ہیں ان کو فوراً حکم ہے نماز پڑھنے کا. وہ لوگوں کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی, لیکن ہم ناپاک ہو جائے تو اللہ پاک نے ہمیں 7 دن 10 دن تک کی چھوٹ دے دی. امام بننے کا حق مرد کو حاصل ہے, ہمیں ہے؟ بالکل نہیں. اور جو ہے جہاد کرنے کا حق مرد کو حاصل ہے, ہمیں ہے؟ نہیں. تو بتاؤ مرد اور عورت کیسے ایک ہو سکتے؟ کیسے ایک ہو سکتے؟ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس لیے بھی مردوں کو تم پر فضیلت دی کہ وہ اپنے مال کو تم پر خرچ کرتے ہیں, اپنے مال کو تم پر خرچ کرتے ہیں. اگر عورتیں یہ کہیں کہ ہم بھی کمائیں گی تو تم کما سکتی ہو, خرچ نہیں کر سکتی ہو مردوں پر, لیکن مرد کماتے بھی ہیں اور تم پر خرچ کرتے بھی ہیں. کبھی کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر ہم گھر کا کام روک سکتی ہیں, لیکن وہ اپنا کام نہیں روک سکتے, تو وہ تم پر خرچ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے. یہ پوری آیت کریمہ کا پس منظر دیکھیں آپ. اس کے بعد اللہ پاک کیا فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک بخت عورتیں وہ ہیں جو ادب والیاں ہیں. ادب والی عورتیں ہی نیک بخت ہیں, اور حفاظت کرنے والی, اپنے شوہر کے پیچھے حفاظت کرنے والی اس کی چیزوں کی, جس طرح اللہ نے اسے حفاظت کا حکم دیا ہے. چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ شوہر کی کوئی بھی چیز ہو, اس کو محفوظ رکھنے والی. کیا ایسا کیا کبھی؟ یہ سوچنا چاہیے کیا میں نے اپنے شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کی؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے. تو اللہ پاک یہ حکم دے رہا. تو ادب والی عورتیں جو ہے وہ نیک ہے, اور وہ عورتیں جو حفاظت کرتی ہے شوہر کے پیچھے, شوہر موجود نہیں ہے تو بھی شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے, یہ عورتیں. واللاتی تخافون نشوزہن, آگے اللہ پاک فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو. ایک بات میں یہاں بتاتی چلو, اگر آپ لوگ یہ حفاظت والی بات کو نہیں سمجھایا کر تو اب بتائیے کس بنیاد پر صبح و شام شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے؟
خرچے کی بنیاد پر، خرچے پانی کی بنیاد پر، پیسے صحیح نہیں لا کے دے رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، اس میں شوہر بھی غصہ جاتا ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آخر کو نوبت آ جاتی ہے طلاق کی۔ تب ہم عورت سے یہ کہیں گے رب ہونے پر راضی ہو نا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔ اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پہلی مرتبہ میں جب جھگڑا ہوا، تم نے جھگڑا کیوں کیا؟ اگر خرچے کے حوالے سے کچھ بھی پریشانی تھی تو تم نے اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والا تو میرا رب ہے، تم نے جھگڑا کیوں مول لیا؟ اگر شوہر کچھ بول بھی رہا ہے، شوہر جب پریشان ہو رہا ہے، تم نے اس کو دلاسا اور تسلی دینے کے بجائے جھگڑا شروع کر دیا کہ خرچہ پورا نہیں دیتے، خرچہ یہ نہیں کرتے، خرچہ وہ نہیں کرتے۔ پالنے والا رب ہے، یہ تم نے اس پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ ایک مرتبہ جھگڑا ہوا، 2 مرتبہ جھگڑا ہوا، 3 مرتبہ جھگڑا ہوا، تم نے دین میں کیا ہے اس کے معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہونا چاہیے نا یہ ساری چیزیں۔ جب تم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو جب رب ہے پالنے والا، اللہ ہے ہمارا پالنے والا، تو تم نے ایسی چھوٹی سی 1 اور 2 مرتبہ کے اس میں جھگڑا کیوں مول لیا کہ بچوں کو اب کیسے سنبھالوں گی، تم خرچہ پورا نہیں دیتے؟ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو اس طرح عورت جو ہے، اگر مرد نہ بھی ہو، اس کا شوہر موجود نہ بھی ہو، لیکن اس کے پاس پیسے اگر موجود ہے تو بلا وجہ اس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حفاظت کرنی چاہیے ان کی۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو حفاظت کا۔ بعد میں اللہ پاک فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کو تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، اللہ پاک اللہ کا یہ سلسلہ واری ہمیں سمجھانے کا دیکھیے آپ کتنا اچھا طریقے سے اللہ پاک سمجھا رہا ہے۔ فعظوہن، تو تم انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، پہلے نصیحت کرو، پہلے سمجھاؤ۔ وہجروہن فی المضاجع، اور ان سے الگ سویا کرو۔ یہ الہی تصور ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، دیکھیے ان سے الگ سویا کرو، کیونکہ جب تک سمجھاؤ گے اور سکھاؤ گے نہیں مانے گی، کیونکہ عورت بنی ہوئی ہے ٹیڑھی پھسلی سے، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، تو اسے سیدھا نہ کرو، بلکہ جیسی ہے ویسے ہی رہنا، تو صحیح کرنے کی کوشش کرو، خود سمجھانے کی کوشش کرو، ان سے الگ سویا کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پہ بھی نہ مانے تو مارو، مارنے کا حکم اللہ دے رہا ہے یہاں پہ، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری مان جائے اور تمہاری اطاعت کر لے، تمہاری فرما بردار ہو جائے، فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ اگر تمہاری بات مان جائے، تم نے نصیحت کی مان جائے، تو ان پہ زیادتی مت کرنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اور یقیناً بے شک اللہ ہی بہت بلند اور بڑا ہے۔ تو کتنا اچھے سے اللہ پاک نے سولوشن بتائیے، ہے کوئی ایسا سولوشن بتانے والا؟ اور یہ قرآن میں ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، کیسے بتایا اللہ پاک نے؟ تو نیک عورتوں کی پہلے اللہ پاک نے یہ کتنا اچھا فلسفہ ہے، دیکھیے پہلے اللہ پاک نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پہلے وہ عورتیں جو نیک بخت ہے، جو ادب والی ہے، جو اپنے شوہر کی بے ادبی نہیں کرتی۔ شادی ہونے سے پہلے کیا حقوق زوجین تم نے پڑھا؟ کیا تم نے شوہر کے حقوق سیکھنے کی کوشش کی؟ شادی ہونے سے پہلے کیا تم نے سسرال والوں کے حقوق سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا تم نے یہ علم حاصل کیا؟ یہ بھی تو تھا دین میں۔ آج دین پر انگلی اٹھانے والی، دین کو جو ہے ظلم و زیادتی کا نام دینے والوں، کیا تم نے اس کوشش کی؟ شادی ہونے سے پہلے کبھی علم حاصل کیا تم نے کہ ایک نئے گھر میں جا رہی ہوں، شوہر کے حقوق کیا ہے مجھ پر، میرے سسرال والوں کے حقوق کیا ہے مجھ پر؟ کیا کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی شوہر کے سارے حقوق تم نے ادا کیے؟ کبھی شوہر کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے دی؟ کبھی ایسا کیا؟ یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا جواب دیں گے اس کا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اب یہ جب اللہ نے سارا بتا دیا شوہر بیوی کے بارے میں کہ شوہر اس طرح کرے، اگر آگے نہیں ہوا تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم میاں بیوی دونوں میں جھگڑے کا جو ہے خوف زیادہ ہو جائے، اب جو ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا پا رہا، یہ بھی کر لیے، الگ بھی سو کے دیکھ لیے، مار کے بھی دیکھ لیے، نصیحت بھی کر کے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا، پھر بھی تمہیں خوف ہے دونوں میں جھگڑے کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو جو ہے لڑکی کی طرف سے ایک بڑا حاکم آ جائے، جو بڑا ہے ان کا ولی وہ آئے، اور لڑکے کی طرف سے ایک، یہ دونوں جو ہے پھر آپس میں بات چیت کرے، دونوں بڑے ہوں گے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور پھر وہ جو ہے اصلاح کرنا چاہے، دونوں بھی صلح کرنا چاہے کہ اب دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، تو اللہ پاک ان کا میل کرا دے گا، ان دونوں کو ملا دے گا، اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو ملا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور خبردار بھی ہے، اللہ پاک ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ طریقہ کیا تم نے اپنایا؟ پہلی مرتبہ جھگڑا ہوا ہوگا نا، ایک بارگی میں اس نے تو طلاق نہیں دے دی،
شادی ہوتے ہی رات میں شادی ہوئی صبح طلاق دے دیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ سال بھی گزارے ہو گئے، 2 سال بھی گزارے ہو گئے، 5 سال بھی گزارے ہوں گے، 10 سال بھی گزارے ہوں گے، پہلی مرتبہ جھگڑا ہوا، دوسری مرتبہ جھگڑا ہوا، اللہ پاک اسی کے بارے میں تو فرما رہا ہے۔ تو کیا کبھی عورت نے ایسا کرنے کی کوشش کی؟ اس سے پہلے کی طلاق کی نوبت آتی کہ عورت نے ایسا کرنے کی کوشش کی؟ اگر عورت کو یہ ساری باتیں معلوم ہوتی تو پھر وہ اپنے شوہر کو بول سکتی تھی، دیکھو ایسا ایسا ہے قرآن میں، ہم اپنے بڑوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بڑوں کو بلاؤ، اگر ہو سکتا اگر ہم دونوں میں صلح ہو جائے تو اللہ پاک ملا دے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے یہاں پہ۔ اگر دونوں صلح کرنا چاہے تو اللہ پاک انہیں ملا دے گا۔ تو کیا کبھی عورتوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی؟ تو آج جن جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کہ ان کی شادی ہو اور انہیں یہ طلاق وغیرہ کے مسئلے جھیلنے پڑے، اس سے پہلے انہیں علم دین سے واقف کراؤ کہ دین یہ ہے ہمارا، کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو اس کو حل کرنے کا جو ہے سارا میٹر اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں دے دیا ہے، ایسا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ نہیں کیا جاتا۔ جب اس نے غصہ آ کر کے بہت پریشان ہو کر کے طلاق 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 کہہ دی تو اس کے بعد جو ہے دین پر انگلی اٹھنے لگی کہ دین ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو جھگڑے ہوئے ہوں گے نہ کسی بات سے، جب کیوں تم دین میں آنے کی کوشش نہیں کی؟ دین میں ہمیں کوئی تو کوئی سلیوشن مل جائے گا، جب کیوں کوشش نہیں کی تم؟ آخری وقت تک کیوں ایسے رہی؟ تو عورت کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا، ایسا نہیں کہ عورت کو کچھ کرنا نہیں ہے، عورت کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور جو نان و نفع کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمیں نان و نفع صحیح نہیں ہے، اسی لیے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ پیسے صحیح نہیں لاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا۔ ایسے ہی ہوا تھا نا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ازواج مطہرات نے یہی تو کہہ کر اسٹرائک کر دیا تھا کہ ہمیں جو ہے اچھا چاہیے، راشن پانی ہمیں اچھا چاہیے، یہی اسٹرائک کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ 2 اللہ پاک نے ان کے سامنے رکھے، 2 باتیں ان کے سامنے رکھی اللہ پاک نے۔ آیت نمبر سورہ احزاب کے آیت نمبر 28 اور 29 میں ایک دم اس کو نوٹ کر کے رکھنا، ہم جو ہے یہ اپنے سے نہیں بول رہے، قرآن کی بات ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ جب لوگوں نے یہ کہہ دیا تو اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی ازواج سے، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کو، دنیا کی ٹپ ٹاپ کو ترجیح دیتی ہو، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی اچھائیوں کو تم چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی خوبصورتی کو تم چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو ہم تمہیں جو ہے دنیا کے سارے ساز و سامان مہیا کر دیتے ہیں اور تم کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی طلاق دیں گے اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیں گے، سراحا جمیلا، یہ دیکھیے اللہ کا فرمان، سراحا جمیلا، آؤ دنیا کا سب ساز و سامان ہم تمہیں دے دیتے ہیں لیکن خوبصورتی کے ساتھ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ایک ہوا پہلا۔ آگے اللہ پاک اتنا بول کے اللہ نے خاموش نہ رہا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ رسول کا ارادہ کرتی ہو، دار آخرت کا ارادہ کرتی ہو، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، دار آخرت اگر تمہیں پسند ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ پاک تمہاری ایسی نیک خواہش رکھنے والیوں کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اب اس سے ایک سیکھ ہمیں ملنی چاہیے، یہ اللہ پاک ازواج مطہرات کو رکھ کر ہمیں پیغام دینا چاہ رہا، وہ تو نیک ہے ہی، لیکن اللہ پاک ان کو سامنے رکھ کر ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے اللہ پاک؟ اب یہ لوگ 2 ان کے بعد سامنے بات رکھی گئی، پہلے تو ہم تمہیں دنیائی زندگی کا ساز و سامان سب دے دیتے ہیں اور اچھے سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ اور رسول اور دار آخرت کا ارادہ کرتی ہو تو پھر اللہ پاک نے ایسی عورتوں کے لیے، ایسے نیک بخت عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ تو اب آج کل کی بیویوں کو جو خرچے پانی وغیرہ کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو تھوڑا سی یہ بات سوچنا چاہیے، آج اگر خرچہ پانی کو سنبھال لو گی، اللہ پر وہی بھروسہ کرو گی، تو تمہارے لیے یہی اجر عظیم ہوگا، تو تم جیسی نیک بیوی کے لیے یہی اجر عظیم ہوگا۔ جب تمہاری اس نیک بختی کو اللہ پاک دیکھے گا تو ہو سکتا ہے شوہر اگر غلط بھی ہو تو اللہ صحیح کر دے گا۔ تو یہ نیک بختی ہمارے اندر پہلے آنا نا، کہاں ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ آج جو عورتیں اسلام کے خلاف ٹھہر رہی ہیں، ہم انہیں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کو تم دور کرو پہلے، اس کے بعد پھر دین پر کچھ بولنا چاہو، لیکن اس سے پہلے تم دین پر کچھ نہیں بول سکتے۔ لڑکی پیدا ہونے پر ہمیں جو ہے طلاق دے دیا جاتا ہے، یہ شکایت ہے،
تو کبھی شوہر سے بھی تم ایسا حق حاصل کر لو کہ کبھی شوہر سے تم یہ کہہ سکو کہ آپ جس لڑکی کی بنیاد پر مجھے طلاق دے رہے ہیں، آپ ایسے ہی لڑکی والے، ایسی ہی ماں کے پیٹ سے تو آپ بھی پیدا ہوئے، آپ کی ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج لڑکی پیدا ہونے پر آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کی ماں بھی تو ایک عورت ہے، آپ کی بہن بھی تو ایک عورت ہے، آپ کی ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہو، جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا سمجھانا نا مرد حضرات کو، ایسی سمجھ عورتوں میں آنا نا۔ ایک حدیث پاک دیکھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، میں غلط کام کرتا ہوں، مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ رسول پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، کرنا چاہتے ہو تو تم جس سے زنا کرنے جا رہے ہو وہ تو عورت ہے، لڑکی ہے یقیناً۔ اچھا تم جاؤ گے تو صحیح، لیکن ایک بات کا جواب دے دو، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرتا، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرتا، کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا تو تمہیں اچھا لگتا؟ نہیں، تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا۔ اب ان پہ کتنا اچھا اثر پڑا اس کا، کتنی اچھی نصیحت انہیں حاصل ہوئی۔ جب میں اپنے گھر والوں پہ نہیں کر سکتا تو دوسروں پہ میں خود کیسا کر سکتا؟ میں اپنوں پر یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو دوسروں پہ میں کیسا کر سکتا ہوں؟ کتنا اچھا سلیوشن نکالا مصطفیٰ نے، کتنا اچھا سلیوشن نکالا۔ تو ایسے ہی جب آپ ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر مجھے طلاق دے رہا اور مجھے الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے نا۔ یہ کب پوچھ پائیں گی؟ جب خود میں پرہیزگاری ہوگی، جب خود میں تقویٰ ہوگا، جب خود دین کی پابند ہوگی، تو نہیں تو پھر بہت ہی کمزور ہو جائیں گے، ان کے سامنے آواز بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ پاک نے شوہر کی فرما برداری کرنے کا عورتوں کو حکم دیا ہے تو بس دیا ہے، کرنا ہے۔ اب اس کو ظلم کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا، اس کو عورتیں ظلم کا نام نہ دیں۔ بس یہی ہمیں سمجھانا ہے۔ تم پہلے اپنی خامیوں کو بھی دیکھو کہ کس طرح سے تم کم ہوتی جا رہی ہو، اور بھی زیادہ کم ہوتی جا رہی ہو۔ پہلے ان چیزوں کو دور کرو۔